السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 283، الاعراف، آیت 75 تا 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے، ان میں سے انہیں جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم جس پر تم ایمان لاتے ہو اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے، اور انہوں نے کہا اے صالح لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، اگر تو رسولوں سے ہے۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ تو وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال کہا الملأ ان وڈیروں نے، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں کو جو استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمنا جو ایمان لے آئے تھے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، انا کہ بے شک صالحاً صالح
مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربی اپنے رب کا، قالا انہوں نے کہا، انا یقیناً ہم، بما اس چیز پر کے، ارسلا وہ بھیجا گیا، بھی اس کے ساتھ، مؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، انا یقیناً ہم، بالذی اس چیز کے ساتھ کہ، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، کافرون کفر کرتے ہیں۔ فعقروا پھر انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، الناقۃ اونٹنی کی، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، ائتنا تو لے آ ہم پر، بما ہو کے، تعیدنا تو ڈراتا ہے ہمیں، ان اگر کنتا ہے تو، من المرسلین رسولوں میں سے۔ فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ فتولا بالآخر وہ پھرا، عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا قوم اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی تھی، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا تحبون نہیں تم پسند کرتے، الناصحین خیر خواہوں کو۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کے یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العالمین سمود نامی قوم جن کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، یہ ظالم اور کافر قوم، اور اس قوم کے اندر بھی، اس کافر اور مشرک سمود قوم کے اندر بھی بڑے بڑے سرداروں، چودھریوں، وڈیروں اور کھڑ پینچوں نے نہ تو خود اسلام قبول کیا اور نہ دوسرے کو اسلام کی طرف آنے دیا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں یہ لوگ لگے رہے، اور تکبر اور نفرت کا اظہار کرتے رہے جناب صالح علیہ السلام کے لیے اور اس پر ایمان لے آنے والے غریب یعنی مالی طور پر کمزور مومنین پر۔ ایمان والوں نے جواب دیا کہ ہم تو جناب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس ظالم اور کافر قوم میں سے چودھریوں، سرداروں، وڈیروں اور ان چودھریوں وڈیروں کے چیلوں نے اور ان کے پیروکاروں نے تکبر کی راہ کو اختیار کیا اور ایمان والوں پر طنز اور طعنے کسے، اور انہوں نے وہ اونٹنی جو معجزے کے طور پر اس قوم کو ملی تھی، اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا اور اسے شہید کر ڈالا۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے وہ اونٹنی ہی کاٹ ڈالی ہے تو انہیں 3 دن کی مہلت دی۔ جب یہ مہلت پوری ہوئی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب کے اندر یہ چودھری، سردار، وڈیرے اور ان کے چیلے، ان کی پیروی کرنے والے، یہ کافر اور مشرک ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اور ساتھ میں ایمانداروں کو بچا لیا، اور اس کے ماں سوا باقی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف ایک شخص بچا
جو حرم میں تھا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص، تو آپ نے فرمایا ہاں، جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا، یعنی وہ بھی ہلاک کر دیا، وہ بھی شخص ہلاک کر دیا گیا۔ مستدرک حاکم، یعنی اس کافر اور مشرک قوم سے کوئی بھی بچ نہ پایا، اور اللہ نے تمام سمود نامی قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور اسی طرح چیخ کا ذکر بھی ہے۔ تو اس قوم پر دو طرح سے عذاب آیا، اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ، یعنی پوری زمین زلزلے سے ہلا دی گئی، اور خوفناک آواز اور چیخ، یہ دونوں مل کر اس کافر قوم کی ہلاکت کا باعث بنے، یا یہ کہ وہ خوفناک آواز زلزلے کی وجہ سے تھی کہ جیسے زلزلے کے وقت اس طرح کی ہیبت ناک اور خوفناک آوازیں آتی ہیں، یا یہ کہ الصیحہ، چیخ بھی علیحدہ سے آئی اور نیچے زمین بھی پوری کی پوری ہلا دی گئی، اور یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور اپنے گھٹنوں کے بل یہ گرے ہوئے تھے، اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کی حرکت باقی نہ رہی، یعنی اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اور ایک کو بھی بچنے کا موقع نہ ہوا، نہ یہ کوئی بچنے کے لیے تدبیر کر سکے۔ جب یہ ہلاک ہو گئی قوم، تو جناب صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ اسی قسم کا خطاب تھا جیسے نبی علیہ السلام نے بدر کے مشرک کافر ابو جہل اینڈ کمپنی کے مقتولین سے کیا، اور جہاں پیغمبر نے کہا صالح علیہ السلام نے کہ تمہیں خیر خواہ پسند ہی نہیں تھے، میں نے تو تمہارے لیے خیر خواہی کی اور تمہارا بھلا چاہا، تمہارا فائدہ چاہا، لیکن یہ ظالم قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی پیغمبر پر ایمان نہ لائی، اور الٹا ہی اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا اور یہ کافر اور مشرک قوم ہلاک کر دی گئی، برباد کر دی گئی، سوائے ایک شخص، سوائے جناب صالح علیہ السلام اور ساتھ میں ایمان لانے والوں کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔